حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یعقوب جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو ضرور ظاہر کرے گا۔ حضرت بی بی عائشہ کا جواب سن کر حضور اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے جسم سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو، اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورت نور میں سے 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور حضرت بی بی عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مستہ بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی پرورش کی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے آپ ہمیشہ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مستہ بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے غصے میں بھر کے یہ قسم کھائی کہ میں اب مستہ بن اساسہ کی کبھی مالی طور پر کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور قسم نہ کھاؤ جو تم میں فضیلت والے، گنجائش والے ہیں، ترابت والے مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس سے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشش والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مستہ بن اساسہ کا خرچ بدستور ادا فرماتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا اور سورت نور کی آیات کی تلاوت فرما کر مجمع میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جہش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔